گرل فرینڈ کا خرچہ، وہ کہتے ہیں دوستی بھی اپنے اپنے خرچے. ہمارے یہاں تو جائیدادیں، وہ میں بتاتا ہوں نا، ایک آدمی ہوٹل پہ گیا اپنی گرل فرینڈ کو لے کر، کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ہوٹل والے نے کہا کمبخت تو اللہ کے نام پہ دودھ پتی 2 کیوں مانگ رہا ہے؟ دوسری کون پی رہی؟ میری گرل فرینڈ پیے گی. کہہ رہے جب تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے؟ کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں. رکھی پہلے تھی، غریب بعد میں ہوا ہوں. جائیدادیں لٹا دیتے ہیں. اب کیا ہوا کہ ان کی سوسائٹی میں جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو اب کیا ہوا کہ اب دیکھو کوئی علاقے کا آدمی ہو جو اپنے آپ کو اچھا کہتا ہو، لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیتا ہو، جب اس میں یہ ساری اخلاقی برائیاں آئیں گی تو لوگ کہیں گے نا کہ پہلے تو اچھا بن جا. تو ایسے چند لوگ جب اکٹھے ہوئے نا، انہوں نے آپس میں غور کیا بیٹھ کے کہ یار ہم لوگوں کو اچھا بننے کا تو کہتے ہیں، ابا ہم اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، زنا ہم کر رہے ہیں، بدکاریاں ہم کر رہے ہیں، بیویوں سے وفا ہم نہیں کرتے، طلاقوں کا ریشو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، تو ایسا کرو کیا کریں؟ انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی ڈیفینیشن کو چینج کر دو. 2-4 کام جو ہم کر رہے ہیں نا، بس وہ ہیں اٹ از کالڈ اچھا. باقی جو اخلاقی برائیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں ان کو اچھائی کی فہرست سے کیا کر دو. تو انہوں نے کہا شراب پینا بری بات ہے. کس نے کہا بری بات ہے؟ کیا اگر میں پی رہا ہوں، اعتدال سے پی رہا ہوں ایک لمٹ میں، تو اگر میں پیتا ہوں اور میں کسی کو ٹکر نہیں مارتا، ایکسیڈنٹ نہیں کرتا، حالانکہ بے تحاشا ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا لندن میں کسی نے پی کے نا کسی خاتون کے منہ پہ جبڑے پہ مکہ مارا، اس کے دانت توڑ دیے. ایسے ہی پی ہوئی تھی اس نے. تو کہہ رہے کیس نہیں بنا، کیس میں اس کو چھوڑ دیا اس بیس پر کہ یہ نشے میں تھا. تو انہوں نے کیا، یعنی شراب پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اسلام تو شراب جو ہر برائی کی جڑ ہے اس کے ایک قطرے پہ بھی پابندی لگا دی کہ ایک قطرہ بھی تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہر برائی کی جڑ ہے. ہمارے پاس تو اب آپشن ہی نہیں رہا نا کہ یار اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی پیو یا اتنی پیو. اللہ نے کیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، یہ پلید ہے. جوا بھی پلید عمل اور شراب بھی کیا ہے؟ پلید عمل ہے، گندا ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوگی آپ کی، اتنا گندا قرار دے دیا اسلام نے اس کو. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک آدمی شرابی بھی تھا. یہ شرابیوں کا بتا رہا ہوں کتنی بری چیز ہے، کیونکہ ہماری یونیورسٹیوں میں بھی اب یہ شراب کا کلچر آہستہ آہستہ، ان کی فلمیں دیکھ دیکھ کے، ڈرامے دیکھ دیکھ کے. دیکھو انگریز فلم میں یا غیر مسلم فلم میں جو شرابیوں کا تصور دکھایا جاتا ہے، سچی مچی میں ایسا تصور نہیں ہے. سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو وہ اور ہے. فلموں میں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے، وہ فلموں میں تو شراب پی کے ہیرو گھوم رہا ہوگا، آپ کا بھی دل کرے گا یار شاید میں پیوں تو میں بھی ایسا ہو جاؤں. بھائی سچی مچی میں کسی شرابی کو دیکھو، اتنی بدبو آ رہی ہے نا، اس ٹی وی کے اندر سے بدبو تھوڑی آئے گی آپ کو. اتنی اسمیل ہوتی ہے، ادھر لڑک رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا. کبھی کسی کے دانت توڑ دے گا، کبھی کسی کو گاڑی سے کچل دے گا، مار دے گا. زیادہ تر جرائم جو یورپ اور امریکہ میں جو ہو رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں. وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے کیونکہ انہوں نے شراب کو برائی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے. تو فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک شرابی تھا نا، وہ اس نے کہا پی لی، اس نے کہا اس سے میں ایکٹیو ہو کے کام کروں گا نا. تو اب کیا ہے، 20 بندوں کو نکال کے آگ میں جلتے ہوئے نا باہر لے آیا اور کہا دیکھو یہ پینے کا نتیجہ دیکھو، پینے کے بعد اتنی انرجی آئی ہے، میں نے 20 بندے بچا لیے ہیں. لوگوں نے کہا کمبخت یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ ہے جو کام کر رہا تھا، اس کو نکال کے تو لے آیا. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کس کا؟ شراب. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا میرے بھائی؟ انہوں نے کہا بھائی اچھائی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو کیا کر دو، بولو چینج کر. شراب ان کے ہاں بری چیز نہیں ہے. ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے میں وفا کرنا، اس کو وہ برا نہیں سمجھتے. عورت کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بناتے ہیں 50-55 سال کی عمر میں جا کے. تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے پہلے پیدا ہو رہے ہیں، بچے ابا اماں کی شادی کرا رہے ہوتے ہیں. وہاں سب سے اچھا وہ بچہ، وہ ماں باپ سمجھے جاتے ہیں کہ بچوں کے ماں باپ اگر آپس میں شادی کریں نا تو وہ نائس پرسن، بلکہ نائس نہیں، ویری نائس. نائس تو وہ بھی ہیں جو نہیں بھی کرتے. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ
سیکولر لوگوں سے اچھائی اور برائی کو سیکھتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی بھی ایسی ہو جائے؟ بولو نا۔ دیکھو جو ان کی اچھی چیزیں ہیں، خوبیاں ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، وہ لوگ ٹیکس چور نہیں ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، یہ تو ہمارے مذہب کا حکم ہے نا۔ اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ کو اچھا بننے کے لیے نہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت ہے، اجازت نہیں ہے، لیکن ان اخلاقی برائیوں سے بھی آپ نے بچنا ہے جو اخلاقی برائیاں غیر مسلموں میں پیدا ہو چکی ہیں، ان سے بچنا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ نے انگریزوں سے، گوروں سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم لینا ہے، اخلاقیات آپ نے اس سے نہیں لینا، اخلاقیات آپ نے اسلام سے لینی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات یہ کہ جو دنیا جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ کو پتا ہے یورپ امریکہ میں کتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے، جو فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ابھی بی بی سی کی کل پرسوں کی رپورٹ تھی کہ گروتھ ریشو جو زیرو میں مائنس میں جانا شروع ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے دھڑا دھڑ ہمیں ویزے دے رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمارے یہاں کے کام کرو۔ بتاؤ ہم اس قابل ہیں کہ کوئی ہمیں گھر میں رکھنا بھی پسند کرے؟ وہ رکھ رہے ہیں یار، ہمیں بندے ہی شارٹ ہو رہے ہیں، مارکیٹ سے بندے ہی شارٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وجہ یہ ہے اس کی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے ملکوں میں ملک ترقی تو کر رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، یہاں تک ان کی خبریں کہ 2050 میں اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب بن چکا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ گروتھ ریشو یہودیوں کا بڑھ رہا ہے اور مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، ان کا تو ختم ہوا، ہمارا مذہب کی وجہ سے بڑھ رہا ہے نا۔ اگر آپ سوسائٹی سے مذہب کو نکال دیں گے تو آپ مجھے بتاؤ، میڈیکل سائنس باپ کے حقوق بتاتی ہے کہ باپ کے کیا حقوق ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ یہ آپ کو نیوٹن بتائے گا ماں کے کیا حقوق ہیں؟ نیوٹن تو یہ بتائے گا کہ سیب اوپر سے ہمیشہ نیچے ہی آتا ہے تو کھوپڑی طرح بچا کے رکھنا، ہر اوپر سے گرنے والی چیز کہاں آئے گی؟ لہذا جس نے نیوٹن کے سارے قوانین پڑھے ہوئے ہیں نا، وہ کہیں کراچی میں بلڈنگ کے نیچے بیٹھتے ہوئے ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے اوپر سے پیمپر بھی آ کے گر سکتا ہے اور کچرے کی شاپر بھی آ کے، جو سائنس کا طالب علم ہوگا وہ زیادہ احتیاط کرے گا کہ اوپر سے بھائی پیمپر بھی آ سکتا ہے، اوپر سے کچرا بھی آ سکتا ہے، ٹماٹر بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی چیز، اس لیے کہ آپ کا سر بہت مقدس ہے۔ اس کی بیس پر یہ نہیں ہوگا کہ نیوٹن کا لا چینج ہو جائے، پیمپر اوپر سے آ کے نیچے آنے کے بجائے اوپر جانا شروع ہو جائے۔ تو نیوٹن کے لا سے آپ کو یہ تو پتہ چلے گا ابا کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، اور شراب کتنی بری چیز ہے، نشہ کتنی بری چیز ہے، ڈرگس کتنی بری چیز ہے، اور زنا کتنی بری چیز ہے، ہومو سیکچولیٹی کتنی بری چیز ہے۔ اس میں آپ کو مذہب کے علاوہ کہیں بھی صحیح گائیڈنس نہیں ملے گی، اس میں آپ اپنی عقل سے بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو خدائی قانون کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ خدا نے جس کو کہہ دیا اچھا وہ اچھا ہے، جس کو کہہ دیا برا وہ کیا ہے؟ برا ہے۔ اور جو آپ علم حاصل کر رہے ہو یونیورسٹی میں، مذہب نے ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ میں نے بتایا نا اسلام جب آیا تو سائنسی ترقی اسی وقت شروع ہوئی ہے، لیکن مذہب نے ایک چیز ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ اس سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، بلکہ موٹیویشن کیا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، پاورفل مومن، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو علماء کہتے ہیں پاور صرف جسمانی نہیں ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی پاور، دولت کی طاقت، ہر چیز اس میں داخل ہے۔ ایک مسلمان دولت مند ہے، ایک غریب ہے، اللہ کو کون زیادہ محبوب ہے؟ بھائی پاورفل زیادہ محبوب ہے نا، جو دولت مند ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، بشرطے کہ برائی سے بچے وہ حدیث میں جو آتا ہے نا غریب جنت میں زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ ہے کہ وہ برائی سے بچتے ہیں۔ دولت آنے کے بعد پھر آدمی برائیوں کی طرف جاتا ہے، لیکن مزاج اسلام کا کیا ہے کہ پاورفل آدمی اللہ کو زیادہ محبوب ہے، کس کی نسبت؟ بولیں، کمزور کی نسبت۔ حضرت عثمان اگر پاورفل نہ ہوتے مالی لحاظ سے، 900 گھوڑے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دین کی اشاعت کے لیے گفٹ کیے ہیں، تو غریب ہوتے تو یہ مدد کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان نے جو کنویں خرید کے وقف کیے ہیں، اب تک مکہ میں مدینہ میں موجود ہیں، وہ لوگ پانی پی رہے ہیں، ان کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ایک زرعی یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، اس نے مجھے کہا کہ میں یہ زرعی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں،
تاکہ ہمارے ملک کی پیداوار میں کسی طریقے سے اضافہ ہو. تو اس کا قرآن و سنت میں کیا اس کا ثواب ہے؟ میں نے تو کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ جو زرعی یونیورسٹی میں اچھے نمبر سے پاس ہوگا اس کو جنت ملے گی. میں نے کہا میرے بھائی آپ اگر قرآن و سنت صحیح بصیرت کی آنکھیں سے دیکھتے نا, چشمہ صحیح لگا کے دیکھتے, تو آپ کو زرعی یونیورسٹی میں پڑھنے کی فضیلت آپ کو پتہ چل جاتی. میں نے کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک درخت لگایا, کتنے؟ ایک, اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے نا, انسان تو دور کی بات, جانور بھی جو فائدہ اٹھائیں گے, ایک ایک لقمہ ایسا نہیں ہے جو ضائع ہو رہا ہو, قبر میں اس کا ثواب ملے گا. جب میدان حشر قائم ہوگا نا تو ترازو میں یہ ثواب لا کے رکھے جائیں گے. میں نے کہا ایک درخت کا اتنا ثواب ہے, زرعی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر آپ ملک کی پیداوار میں اضافہ کر کے انسانوں کی خدمت کرو گے تو کیا اس کا کم ثواب ملے گا آپ کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اکثر لڑکے ہم سے پوچھتے ہیں میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں ڈاکٹر بننے کا کیا ثواب ہے, کوئی حدیث میں آیا ہو کہ جس نے ڈاکٹر بنا وہ حافظوں کی فضیلت تو سنتے رہتے ہیں, بھئی جو ڈاکٹر بنا تو جنت الفردوس میں جائے گا, کہیں سنا آپ نے کہ ایسی کوئی حدیث؟ تو وہ پریشان ہوتے ہیں یار ہمارے دین میں ڈاکٹر بننے کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار قرآن کی آیت ہے, من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ڈاکٹر بن کے آپ کیا ایک انسان کی جان بچاتے ہو؟ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی جان بچا. ہم بھی جب بیمار ہوتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یا اسلام آپ کو کسی ترقی سے روکتا نہیں ہے بلکہ ترقی کا حکم دیتا ہے. فرق صرف آپ میں اور غیر مسلم میں اتنا ہے کہ آپ کی ترقی کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. دنیا آپ کی ترقی کا مقصد نہیں. دنیا ملے گی ضمناً غریبی میں, وہ بھی ملے گی اللہ کی طرف سے, عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا. ہدف آپ کا نہ عزت ہو, نہ شہرت ہو, نہ پیسہ ہو. آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ آخر آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہو, آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے میں انسانوں کی جان بچاؤں گا. ابھی ایک ڈاکٹر تھے, ان سے میری کہیں چلتے پھرتے ملاقات ہو گئی. وہ آپریشن کرنے جا رہے تھے موتیا کا, وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا چلو آپ کو موتیا کا آپریشن دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. میں بھی چلا گیا, ماسک واسک لگایا, وہ گلوز وغیرہ پہنا دیے. وہ بھائی میں تو ڈر گیا, بندے کی آنکھ کھولی ہوئی ہے, اس میں جناب وہ جو چاپڑ اور وہ جو بکتے کسائیوں کے پاس ہوتے ہیں نا, تھوڑا اسٹائلش تھے وہ لے کے آنکھ کو کھولا ہوا ہے انہوں نے. اور میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ٹینشن والا کام ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسے ہم نکالتے ہیں, نیا لینس ڈالتے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس کو اندھا ہونے سے بچا رہے ہیں نا. میں نے کہا یہ تو بڑی خدمت. انہوں نے کہا میں کیمپ لگاتا ہوں اندرون سندھ غریب علاقوں میں, روزانہ ہم ایک وقت میں 100 غریبوں کا آپریشن ہم نے کیا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جنت آپ کما گئے. آپ بتاؤ کسی انسان کی بینائی کو بحال کر دینا کتنا بڑا, یعنی کتے کو پانی پلانے پر اللہ کی طرف سے بخشش ہو گئی. ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک شخص بتاؤ آنکھوں سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ نہ کرے میری آنکھیں ضائع ہونے لگیں اور ایک ڈاکٹر کے میں آپریشن کر کے آپ کی آنکھوں کو بچا لوں گا, میں تو ساری زندگی اس ڈاکٹر کا غلام بن جاؤں گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے, نیت کیا کر لو اللہ کی رضا. میں نے کہا آپ ہو گئے کامیاب. آپ تو یہ سارے غریب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, اللہ تو اس کو کیسے جہنم میں لے کے جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کچھ لوگوں پر نا جہنم واجب ہو چکی ہوگی, کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے بیچ میں جو ان کو لے جانے سے روک دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی, کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ, بیٹیوں کی کفالت کی نا, لوگ ناک منہ چڑھاتے ہیں بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں, تو یہ خوش ہوا بیٹیوں کی پیدائش پہ, ناک منہ نہیں بنایا اس نے, خوشی سے ان کی تربیت کی, بر وقت اچھی تعلیم دی, پھر ان کو اچھی جگہ نکاح کیا. تو آپ نے فرمایا کہ کُنَّ لَهُ حِرْزًا مِّنَ النَّارِ, اگر کسی بدعملی کی وجہ سے یہ جہنم میں جانے بھی لگے گا نا تو وہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جائیں گی. پتہ چلتا ہے کہ جس کی بھی آپ خدمت کرتے ہو نا, قیامت کے دن وہ آپ کو ایسے چھوڑے گا. یہاں تو پی جاتے ہیں لوگ قرضہ لے کے غائب, یہاں تو بہت ہوتا ہے, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, تو چھوڑے گا نہیں وہ. تو اگر آپ اس لیے علم حاصل کر رہے ہو کہ انسانیت کی خدمت کرو, اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بنو,
ایک ہوتا ہے کسی فرد واحد کی خدمت، ایک ہوتا ہے پوری نیشن کی خدمت. ایک انسان کی خدمت کا ثواب ہے تو نیشن کی خدمت کا ثواب نہیں ہوگا. یہ میں اس لیے اتنی ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں کہ آج یونیورسٹی میں کوئی لڑکا یا لڑکی دیندار بنے نا تو وہ ایجوکیشن سے پیچھے ہونا شروع. جتنا نیک ہوگا اتنا پڑھائی میں پیچھے. یہ غلط ہے، یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہے. تو آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے بھائی؟ نہ آپ نے دنیا چھوڑ دیں، ہاں اس شعبے کو کبھی بھی اختیار نہیں کرنا جو اللہ کی نظر